أشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا إله إلا هو في ملكه لا إله في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء تذهب العدل وعفو تفضل. ونشهد أن محمد سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله مهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى وتخلف عنها وظل وخرج وحوى عوشك عباد الله بالاقتسام والتقوى فإنه الحبل المتين ورد الأسقى ومبادرتكم الموت قبل حلول عدة العمل الصالح قبل نزوله فإنه عارض واقع ناظر وكنتم في برد مشاهدة إلى الله الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان هذا الأعمى فهو بالآخرة الأعمى وضل سبيلا. سورہ بنی اسرائیل کی 72ویں آیت ہے اور ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو اس دنیا میں حق کو پہچانتے ہوئے بھی حق کا انکار کریں گے، یعنی جانتے ہوئے بھی حق کو تسلیم نہیں کریں گے، تو جب آخرت میں اٹھائے جائیں گے وہی افراد ہوں گے کہ جنہوں نے حق کو تسلیم نہیں کیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا میں جس طریقے سے انسان زندگی گزارے گا آخرت میں بھی اسی طریقے سے مشہور ہوگا، تسعون رسول اسلام نے فرمایا۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جو اس دنیا میں ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، تو اکثر جو ہے ان کا موت بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ اور وہ افراد کہ جو نیکوکار ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے تشریح میں اکثر زیادہ لوگ شرکت کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا میں جس طریقے سے انسان زندگی گزارے گا یعنی واضح طور پہ کہ اسی طریقے سے روز قیامت اٹھایا جائے گا۔ اب جو ہے اس سلسلے میں روایت کے علاوہ خود قرآن مجید نے بھی واضح کر دیا ہے۔ پروردگار نے جو فرمایا قرآن مجید میں موجود ہے کہ یوم یکون الناس کالفراش مبعوث، کہ کچھ لوگ جو ہیں، دیکھیں یہ قرآن مجید کا بلاغت ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو روز محشر اٹھائے جائیں گے تو پھر وہ ٹڈی کے مانند ہوں گے۔ فراش ہے، اس کے معنی جو ہے ٹڈی کے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے قرآن مجید کا بلاغت ہے نا، کہ ٹڈی میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں تو بہت سے جانوروں سے وہ جانور جو ہے شباہت رکھتا ہے، مشابہت رکھتا ہے۔ مثلا جو ہے اس کا پیٹ جو ہے کسی اور جانور سے مشابہت رکھتا ہے، اس کی گردن جو ہے وہ ایک سینگ کے مانند ہوتا ہے، آنکھیں جو ہے ہاتھی کے مانند، پیشانی جو ہے سر جو ہے اس کا گھوڑے کے مانند، اس طریقے سے ٹڈی میں جو ہے بہت سے جانوروں کے شباہت پائے جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں پروردگار نے فرمایا کہ کچھ افراد جو ہے ایسے ہوں گے کہ جو ٹڈی کے مانند جو ہے وہ مشہور ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ہے انسان ہوں گے لیکن ٹڈی کے مانند جو ہے انہیں حاضر کیا جائے گا۔ دیکھیں کچھ انسان ایسے ہوں گے، خود جو ہے قرآن مجید نے واضح کر دیا
کہ نیکوکار ہوں گے ہے نا، نیک عمل انجام دیں گے، وہ اپنے حساب سے سمجھیں گے کہ ہم نے جو ہے بہت اچھا کام کیا ہے۔ لیکن جو ہے کچھ ایسے افراد ہیں روز محشر اٹھایا جائے گا کہ معلوم یہ ہوا کہ ان کے پاس جو ہے کوئی نیکیاں نہیں ہوگی، ظاہراً جو ہے انہوں نے اچھا کام کیا اس دنیا میں، لیکن جب محشور ہوگا تو پھر ٹڈی کے مانند وہ محشور ہوگا۔ تو بہرحال جتنے بھی افراد اس دنیا میں جو ظالمین گزرے ہیں، آپ دیکھیں جتنے بھی ظلم کیا ہے، تو قرآن مجید نے واضح کر دیا، جو بھی شرکس گزرے ہیں ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان جو شرکس تھے اس دنیا میں شرکسی کی ہے، اگر انسان اس واقعات میں یعنی جو قرآن مجید میں پروردگار نے تذکرہ کیا ہے، اگر اس پہ غور کرے تو انسان کے سبق کے لیے کافی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ قوم عاد کا ذکر ہے قرآن مجید میں پروردگار نے کیا ہے، کذب القوم العاد، یہ جو ہے قوم عاد جو جناب ہود علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جناب ہود علیہ السلام نے تبلیغ کی، لیکن جو ہے ان کے اندر بہت غرور پایا جا رہا تھا۔ اچھا یہ تو قد میں بھی بہت لمبے تھے، بہت طاقتور تھے، انہیں جو ہے اپنے طاقت پہ بہت زیادہ غرور تھا، لیکن جناب ہود علیہ السلام تبلیغ کر رہے تھے لیکن کوئی ان کے اوپر اثر نہیں ہوا۔ بار بار جناب ہود علیہ السلام جو ہے تبلیغ کر رہے تھے، واعظ نصیحت کر رہے تھے کہ اب سنبھل جاؤ، اب سنبھل جاؤ، لیکن آخر کار جو ہے یہ سنبھلے نہیں، ان کے اندر جو ہے طاقت کا غرور تھا۔ تو اب کیا ہوا؟ اب دیکھیں آپ قرآن مجید میں ہے نا، تفسیر میں تمام چیزیں موجود ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ جب ان کے اندر جو ہے یہ غرور تھا اور جناب ہود علیہ السلام بار بار تبلیغ کر رہے تھے اور تبلیغ کا اثر نہیں ہوا، تو اب جو ہے پروردگار نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا ہے۔ تو پہلا عذاب جو ہے یہ نازل ہوا کہ بارش رک گئی ہے، یعنی اب بھی سنبھل جاؤ، لیکن جو ہے اس کے باوجود جو ہے غرور کم نہیں ہوا۔ معلوم ہوا کہ کھانے کی پینے کی تمام چیزیں جو ہے پریشانیاں بڑھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کے اندر غرور پایا جاتا تھا۔ اب کیا ہوا؟ پروردگار نے ان کے اوپر چیونٹیوں کو مسلط کر دیا۔ جیسے قرآن مجید میں جو ہے تفسیر میں آپ دیکھیے گا، فرمان علی صاحب کے جو تفسیر میں، تو تمام جو ہے تفسیر کے ساتھ وہاں پہ موجود ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ جب نہیں مانے تو چونٹیوں کو مسلط کر دیا، یہاں تک کہ جہاں کہیں بھی بیٹھتے تھے چونٹیاں آ جاتی تھی، کھانا کھاتے تھے اس طریقے سے۔ لیکن کیا ہوا؟ آخر کار اس کے باوجود بھی ان کا غرور کم نہیں ہوا۔ اب یہ جو ہے پہاڑی پہ چلے گئے اور جانے کے بعد جو ہے وہاں پہ اپنا گھر بنا لیا۔ اب اندازہ لگائے کہ طاقت ہے کہ پہاڑی پہ جانے کے بعد جو ہے انہوں نے گھر بنا لیا۔ اب جو ہے اب دوسرے کے بعد جب تیسرا عذاب پروردگار کا آیا، یعنی ریت جو ہے وہ اڑنے لگی، یہاں تک کہ سب گھر وغیرہ جو ہے مسمار ہو گیا۔ باقی کار جو ہے ان کے اندر یہ غرور پایا جاتا تھا، اور ایک کے بعد دیگر ایک کے بعد دیگر عذاب نازل ہوتا رہا، اور آخر کار جو ہے اسی ریت میں یہ دب کر یہ نہ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اب جو ہے بنی عباس کا جب دور آیا، اب روایت میں یہ ملتا ہے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہ جب وہ سفر کر رہے تھے تو ایک شخص وہی بنی عباس میں سے تھا، قافلہ جا رہا تھا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ پانی کی ضرورت ہے، تو پھر جو ہے حاکم نے یہ حکم دیا کہ کنواں کھودا جائے۔ اب جب کنواں کھودا گیا تو بہت بڑا پتھر سامنے آ گیا۔ جو بہت بڑا پتھر آ گیا، اور آخر کار جب پتھر کو ہٹایا، اب کیا دیکھا کہ ایسا ہے کہ مثلاً کوئی شخص لیٹا ہوا ہے، تکیہ لگا کر لیٹا ہوا ہے، کوئی شخص جو ہے بیٹھا ہوا ہے، چادر جو ہے لگی ہوئی ہے۔ اب جب لوگ
لوگوں نے جب ہاتھ آگے بڑھایا، ہاتھ رکھا تو پھر وہ جو ہے راکھ ہو گیا، راکھ ہو گیا۔ تو اب لوگوں نے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا آخر کیا وجہ ہے، اور اس طریقے سے نظر آئے اس کے جو ہے کیا اسباب ہے، کیا سبب ہے؟ تب امام نے فرمایا کہ پروردگار نے قوم عاد پہ عذاب نازل کیا تھا، اور یہ جو ہے اس طریقے سے روک رکھا ان کے اوپر جو ہے یہ عذاب نازل ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا یہ جو قرآن مجید کا یہ جو واقعہ ہے، قرآن مجید میں جو ذکر ہے، تو یقیناً انسان کو چاہیے کہ اس سے سبق لے، اور اگر غور اور فکر کرے تو پھر یہ واقعہ انسان کو چونکانے کے لیے کافی ہے کہ ان کے اندر جو ہے اس قدر غرور پایا جاتا تھا۔ لہٰذا جو ہے آپ دیکھیں کہ اگر انسان کے اندر غرور پایا جائے، تکبر پایا جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی عمل انجام دے گا تو وہ عمل بارگاہ کے نزدیک پروردگار کی بارگاہ میں وہ عمل جو ہے قابل قبول نہیں ہوگا۔ لہٰذا جو ہے انسان کو چاہیے ہے نا کہ وہ اپنے تقویٰ میں آگے بڑھے۔ اگر یہ سوچ لے کہ کسی کو نیچا کر کے ہم بلند ہو جائیں گے تو پھر وہ جو ہے بلندی تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یعنی جسے جو ہے پروردگار بلند کر دے تو پھر اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔ بہرحال آپ نے جو ہے سنا ہوگا، لیکن جو ہے سبق کے لیے انسان جو اگر آگے بڑھنا چاہتا ہے تو غرور کے ذریعے نہیں بلکہ اخلاق کے ذریعے، کردار کے ذریعے۔ آپ نے سنا ہوگا، بہرحال سبق کے لیے تو بہتر ہے نا، سنا ہوگا نا کہ کسی ٹیچر نے جو ہے ایک لکیر کھینچ دیا، بڑا لکیر کھینچ دیا، اور اس کے بعد جو ہے بچوں سے کہا اس لکیر کو چھوٹا کر دو۔ سنا ہے آپ نے نا، برابر ہے، لیکن ہاتھ نہ لگنے پائے، ہاتھ وغیرہ ٹچ نہ ہو، کوئی چیز لگنے نہ پائے، اور اس لکیر کو چھوٹا کر دو، ہے نا۔ تو بہرحال آخرکار کیا ہوا، اس سے بڑا لکیر جو ہے کھینچ دیا اور خود بخود جو ہے وہ چھوٹا ہو گیا۔ تو بڑا ہونا ہو تو کسی کو ذلیل کر کے بڑا نہیں ہو سکتا ہے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے جو ہے انسان بلندی تک پہنچ سکتا ہے۔ کوئی یہ سوچ لے غیبت کر کے ہم بڑے ہو جائیں گے، تہمت لگا کر ہم بڑے ہو جائیں گے، جھوٹ بول کر ہم بڑے ہو جائیں گے، تو پھر وہ انسان جو ہے بڑا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جو ہے کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان جو ہے اپنا اخلاق یعنی حسن اخلاق اس کا بہترین ہو، اس کا کردار بہترین ہو، اور جو ہے اس دنیا میں نیک عمل انجام دے تو پھر پروردگار جو ہے اسے خود بخود بلند کر دیتا ہے۔ یعنی خاکساری ہو، انکساری ہو، سنتے رہتے ہیں نا برابر کہ جس شاخ میں پھل ہو تو وہ جھک جاتا ہے، اور شاخ میں اگر پھل نہ ہو تو پھر بلندی تک جاتا ہے۔ جتنا انسان کے اندر انکساری پایا جائے گا تو پروردگار جو ہے اسے بلند کر دے گا۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو سلیم عقل عنایت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسن الحدیث ابلغ موعظۃ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته وغضبت وستین یدین برحمته، سبحان من لم يكلف نفسا الا دون وصيان السيئات لم يجاز بها، سبحان من لا يزداد ولا معاصي العباد الا كراما وجود ولا كسب الذنوب الا عفوا وصفا، نشهد ان محمد سيد المرسلين وخير المبشرين صلى الله عليه وآله
بسم اللہ الرحمن الرحیم الشرک و ظلم العظیم۔ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید رکھے، تو یہ جو ہے شرک عظیم ہے۔ اور دیکھیں رسول اسلام نے فرمایا کہ جس کے اندر بھی ہے نا ظلم پایا جائے گا، اس کی علامت کو بیان کیا ہے۔ پہلی چیز کی یہ کہ دنیا سے محبت یعنی حب دنیا اس کے اندر پائی جائے گی، سکاوت القلب، سخت قلب ہوگا، دل کا سخت ہوگا۔ تو بہرحال یہ ظلم جو ہے شرک عظیم ہے۔ دیکھیں کچھ ظلم ایسا ہوتا ہے کہ پروردگار بخش دے گا، لیکن جو ہے کچھ ظلم ایسا ہے کہ پروردگار جو ہے اسے بخشے گا نہیں۔ اگر جو ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے تو پروردگار اسے بخشے گا نہیں ہے۔ کسی انسان پہ ظلم کرے تو پروردگار اسے بخشے گا نہیں ہے۔ دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ مثلا جو ہے انسان زبان سے نہیں کہہ رہا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ ہے کہ فلاں شخص سے کہہ دیں گے تو کام ہو جائے گا، تو اس کے ذہن پہ جو ہے فلاں شخص ہے، یعنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہے لیکن اس کے ذہن پہ وہ شخص ہے کہ اس سے کہہ دیں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا۔ تو بہرحال ہے نا ظلم کے اقسام ہے، تو کچھ ظلم ایسا ہے کہ پروردگار معاف نہیں کرے گا۔ اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے اندر جو کیفیت ہے ظلم کی بیان کیا ہے کہ جیسے رات ہو، اندھیری رات، سیاہ پتھر، سیاہ چیونٹی، اب جو ہے اس پہ ہے تو انسان کو محسوس نہیں ہوگا، احساس نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جو ہے ہر انسان میں یہ شرک جو ہے پایا جائے گا، انسان جو ہے وہ محسوس نہیں کرے گا۔ تو بہرحال جو شرک دور ہے، توحید پرست ہے، آپ دیکھ لیں انبیاء علیہ السلام، آپ دیکھیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جب آگ کے قریب ہوئے، ادھر جو ہے آگ کے طرف جا رہے ہیں، آگ سے قریب ہوئے اور ادھر جو ہے جناب جبریل آئے، آنے کے بعد کیا سوال کیا؟ حل لک حاجہ، کوئی حاجت ہے؟ کہا نہیں کوئی حاجت نہیں ہے تو، لیکن جس سے حاجت ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یقیناً ہے نا موحد انسان وہی ہے کہ جس کے اندر جو ہے یہ چیزیں پائی جائے، دوسرے سے جو ہے امید نہیں، یعنی اس طریقے سے اس منزل پہ ہے تو پھر اسے جو ہے موحد کہا جائے گا۔ تو اب ظلم کے جو اقسام پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین جو ہے علامتیں ہیں۔ پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اسفلہ، یہ جو ہے فرمایا یعنی وہ شخص ظلم کرے گا تو سب سے زیادہ پست ہوگا، سب سے زیادہ ذلیل ہوگا، وہ جو ہے ظلم کرے گا۔ اب یہ جو زمانہ ہے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ پیغمبر اکرم نے جو فرمایا کہ وہ ظلم کرے گا جو سب سے زیادہ پست اور ذلیل ہوگا، اب اس سے بڑا جو ہے اور ظلم نہیں ہو سکتا کہ عورت پہ ہاتھ اٹھایا جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ جو ہے بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہی افراد کہ جو پست ہوں گے، جو حقیر ہوں گے، جو ذلیل ہوں گے، وہ جو ہے ظلم کریں گے۔ پھر پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمود العین، یعنی فرمایا کہ جو ظالم ہوگا وہ روئے گا نہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو
نہیں نکلیں گے۔ اس کے معنی یہ ہوا اس حدیث کی روشنی میں کہ جو رونے کا بدعت ہے نا، وہاں پہ جو ہے پہرا بٹھا رکھتے ہیں رونے کا، جو کہتے ہیں کہ بدعت ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ ان کے اندر جو ہے ظلم کی کیفیت پائی جا رہی ہے۔ تو فرمایا دوسری علامت کہ وہ روئے گا نہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے فرمایا کہ وہ ظالم ہوگا کہ شدید الحس، جس کے اندر جو ہے زیادہ حس پایا جائے، یعنی ایک چیز پہ قانے نہیں ہوگا، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی مل جائے ایک چیز پہ۔ اسی کے مقابلے میں کیا ہے؟ قناعت ہے، قناعت ہے۔ تو ایک چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ حرص ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ بچے کو کھلونا دلائیں، مان جائے گا؟ نہیں، دوسرا چاہیے۔ ایک پہ اکتفا نہیں کرے گا، ایک کھلونا آپ نے دلایا تو پھر دوسرا چاہیے، پھر تیسرا چاہیے، اس طریقے سے مسلسل جو ہے نا وہ سوال کرتا رہے گا۔ تو ایک چیز فرمایا کہ اس کے اندر جو ہے شدید حرص پایا جائے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ظالم کی جو ایک پہچان یہ ہے، تو کیا ایک ظلم تو یہ کہ حکومت کو لے لیا، لیکن اب آپ دیکھیں کہ حرص پایا جائے گا، یعنی شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کا جو حق تھا پیغمبر اکرم نے جو دیا تھا باغ فراق، اسے بھی لوگوں نے نہیں دیا۔ اور شہزادی نے دربار میں یہ بتا دیا نا، دیکھیں اب باغ فراق کا مسئلہ اتنا اہم نہیں تھا، ولایت اور امامت کا مسئلہ تھا۔ شہزادی جو ہے سیدۃ النساء العالمین ہے، شہزادی جو ہے جدت کے سردار ہیں، لیکن شہزادی نے یہ بتا دیا کہ اگر جو ہے ہم ظالم کے خلاف آج آواز نہیں اٹھائے تو پھر ان ظالموں کا درخت جو ہے اور ہرا بھرا ہوتا رہے گا، لہٰذا جو ہے اس درخت کو یہیں پہ خوش کر دیا جائے۔ لیکن شہزادی نے جو ہے ہر ایک سے ہے نا سوال کیا، دربار میں گئی، مسجد میں گئی، خلیفہ وقت کے پاس ہر ایک سے جو ہے سوال کیا، کہا کیا یہ میرا حق نہیں ہے؟ شہزادی نے بھرے دربار میں یہ کہا، کیا تم نے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا ہے کہ رسول اسلام نے فرمایا ہمارے لیے کہ سید النساء العالمین عورتوں کی عالمین ہے اور فاطمہ جنت کی سردار ہے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں ہم نے سنا ہے۔ کہا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ آیت تطہیر جو ہے ہمارے شان میں نازل ہوئی اور طہارت کی گواہی قرآن دے رہا ہے، اللہ دے رہا ہے۔ فرمایا کہ کیا پھر وہ جو ہے باطل جو چیز ہو اس کا دعویٰ دار ہو جائے گا؟ جو جنت کی سردار ہو تو جو اس کا حق نہ ہو اس کا جو ہے دعویٰ کرے گا کہ طہارت کی سند ملی۔ پروردگار نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو اب جو ہے مثلا اس پہ کوئی اگر شک کر رہا ہے کہ طہارت سے مراد یہ نہیں، تو دیکھیں اہل بیت کا جو ہے اس میں نقصان نہیں ہے، گویا کہ وہ جو ہے اللہ کی قدرت پہ شک کر رہا ہے۔ مثال دے دیں بچوں کے لیے، دیکھیں ارادہ کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا ارادہ ہے، اس طریقے سے پاک رکھیں گے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے نا۔ اب مثلا جو ہے ہم کسی سے کہیں کہ ہمارا یہ کام ہے کر دیجیے، تو آپ نے پوچھا کہ کس سے کہا؟ ہم نے کہا فلاں صاحب سے کہا ہے، وہ کام کر دیں گے۔ ارے چھوڑیے مولانا، کہا وہ جو ہے نہیں، مشکل ہے، نہیں کر پائیں گے۔ کسی اور سے کہا، آپ نے پوچھا، ہم نے کہا فلاں صاحب سے ہم نے کہا اب ان سے کہا تو بس کام ہو جائے گا آپ کا، اب جو ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کے یقین میں اضافہ ہوا نا، پہلے کہا تھا تو یقین نہیں تھا، لیکن اب جو ہے یقین میں اضافہ ہو گیا۔ اب جو ہے اللہ کہہ رہا، اللہ کا ارادہ ہے کہ ہم اس طریقے سے پاک رکھیں گے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے، تو گویا کہ پھر یہ جو ہے
خدا کی قدرت پہ جو ہے اعتراض کر رہے ہیں، اس میں اہل بیت کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ بتاؤ کیا میں جھوٹا دعویٰ کر سکتا ہوں؟ اور آخر کار جو ہے پھر شہزادی نے پورا خطبہ کیا اور حقاق الحق کے لیے شہزادی نے واضح کر دیا۔ پھر جو ہے سوال کیا، خلیفہ سے پوچھا بھی یہ بتاؤ کہ جو تمہاری ملکیت ہو جائے ہے، اگر تم مر جاؤ گے تو کسے ملے گا؟ تو کہا اولاد کو، جو رشتے دار ہوں گے انہیں۔ تو پھر کہا کہ کیا مانے ہے کہ جو ہمارا حق ہے اور وہ ہمیں نہ ملے، تم یہ کہہ رہے ہو؟ تو بہرحال ادھر ادھر جھانکنے، بغل جھانکنے کا کوئی اس کے پاس جو ہے راستہ نہیں، وہی گھسا پٹا ہے، وہی جو ہے وہی جیلی نقلی حدیث نحن معاشرۃ الانبیاء ہے نا، وہی حدیث۔ لیکن جو ہے تمام حدیث کے شہزادی زہرا نے پرکھ سے اڑا دیے ہیں، دین کا بات تو سب جو ہے چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کے ذریعے جو ہے شہزادی نے استدلال پیش کیا کہ وارثۃ سلیمان و داؤد ہے، کہا کہ اب بتاؤ ہے کہ سلیمان کو جو ہے قرآن مجید میں وہ تو وراثت ان کو ملے گی، اولاد ہے انہیں ملے گی، تو پھر کیا معنی ہے کہ ہم جو ہے پیغمبر کی اولاد ہیں اور ہمیں جو ہے وراثت نہ ملے؟ اور شہزادی نے یہ بھی فرما دیا کہ تم جو ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے تم جو ہے بدعت پھیلا رہے ہو۔ اور شہزادی نے جو خطبہ دیا اور واضح کر دیا کہ حقاق الحق کیا ہے، اور اس طریقے سے حق کو واضح کر دیا جیسے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے شہزادی نے جو ہے خطبہ دیا اور بتا دیا کہ بہرحال جہاں بھی ظلم ہوگا کوئی بولے یا نہ بولے، لیکن جو بھی اہل بیت ہیں رسول اسلام کے جو فرد ہیں، جہاں بھی ظلم ہوگا تو ظلم کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کریں گے۔ تو عزیزان محترم، ہمیں یہ چاہیے کہ ان ایام میں ہمارے یقین میں اور معرفت میں اور زیادہ اضافہ ہو، اور ہمیں جو ہے سوچنا چاہیے، ہمیں جو ہے غور کرنا چاہیے کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام کو پسند نہ ہو۔ اور اگر انسان اس دنیا میں نیک عمل انجام دیتا ہے، روایت میں یہ ہے کہ وہ وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت پہ پیش ہوتا ہے اور وقت کے امام جو ہے خوش ہو جاتے ہیں جب اعمال ہمارا نیک ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں جو ہے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کو انجام دے، اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو روز محشر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين معزز رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المهاجرين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله وعلى سيد نساء العالمين مسجد خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بالكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي
وجعفر ابن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان مع ياسر بالوسطان حازم أبنية الشرك والنفاق حاسد الغرور والشقاق. اللهم افعل بما أنت ولا تفعل بما عنه بجهاد المعصومين له بجهاد محمد صلى الله عليه وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع ذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق انہیں حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما. پروردگار جو اللہ اولاد ہیں جناب رباب علیہ السلام کے صدقے میں انہیں محب اہل بیت اولاد عنایت فرما. پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما. پروردگار ہم سب کو محمد اور آل محمد کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار جو کاروبار یا روزگار سے پریشان حال ہے امام جواد علیہ السلام کے نالین پاک کے ساتھ کے صدقے میں انہیں بہترین اور حلال رزق مہیا فرما. پروردگار جو مقروض ہے جناب مسلم علیہ السلام کے قرض کے صدقے میں ان کے قرض کو غیر سے ادا فرما. پروردگار جو مریض ہے جہاں کہیں بھی ہے علی ابن ابی طالب کے طیب الطاہر روح کے صدقے میں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما. پروردگار جتنے بھی مسلمان خاص طور سے جو شیعان حیدر کرار ہیں ان کے جان و مال و عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما. پروردگار محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہم سب کو حاسدین کے حسد سے منافقین کے نفاق سے اشرار کے شر اور ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما. پروردگار جو علماء حق ہے دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. پروردگار وقت کے امام زمان علیہ السلام کے دور میں عاجل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں